الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے توحید اور شرک کا انتخاب کیا۔ توحید کا معنی، شرک کا معنی، اس کی اقسام وغیرہ بیان کی، اور پھر کچھ ایسے نظریات یا معمولات کا سرسری تجزیہ کیا گیا، اس کے بارے میں کلام کیا گیا کہ جن میں شرک کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی تعظیم کے مسائل، علم غیب غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا، اور اس کے علاوہ ندائے یا رسول پر تفصیلی کلام کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے مسئلہ تقدیر پر کئی پروگرام کیے، اور آپ نے یقیناً ملاحظہ بھی فرمائے ہوں گے۔ مسئلہ تقدیر بیان کرنے کے بعد اب آج انشاءاللہ ویسے ارادہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کلام کیا جائے، لیکن پہلے ہم نے آسمانی کتابوں کا انتخاب کیا کہ ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان آسمانی کتابوں کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اور کس قسم کے عقیدے کی بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، یا خارج نہ ہو تو اس کو بدعتی اور گمراہ کہا جا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، اگر اس کو آپ محفوظ کر رہے ہوں، چاہے ریکارڈنگ کے ذریعے چاہے تحریر کے ذریعے، تو یہ اس کا محفوظ ہونا صرف ٹیپ ریکارڈر تک یا کیسٹ تک یا ایک کتاب اور ڈائری تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جو بھی آپ بات سنیں، جب تک وہ آپ کے ذہن میں محفوظ نہ ہو جائے، اور محفوظ کرنے کے بعد آپ اسے نپے تلے الفاظ میں دوسرے کے سامنے بیان کرنے پر قادر نہ ہو جائیں، آپ یہ سمجھے گا کچھ آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم بہت سی چیزیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ ہماری محفوظ رہتی ہیں۔ بوقت ضرورت اگر ہم سے کوئی اس کے بارے میں کویسچن کرتا ہے تو ہم اپنے ذہن میں الفاظ کو مرتب کر کے اپنے مافی ضمیر کو یا جو کچھ ہمارے ذہن میں حاضر ہے اسے الفاظ کی شکل میں ڈھال کر بیان نہیں کر سکتے ہیں، لہذا سامنے والا اکتساب فیض سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ صفحہ نمبر، جلد نمبر یاد نہ رہے کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم نفس مضمون تو یاد ہونا چاہیے، اور اس انداز سے یاد ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی کے سامنے اسے بیان کرنا چاہیں تو بآسانی کر سکیں۔ تو آسمانی کتابوں کے بارے میں ہم کلام کرتے ہیں۔ پہلے کلام الہی پر تھوڑا سا کلام کر لیا جائے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالی کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہم نے توحید کے مسئلے میں جب ذات باری تعالیٰ پر کلام کر رہے تھے، یہ عقیدہ بیان کر ہی دیا کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم مثل نہیں ہو سکتا، نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات کے اعتبار سے۔ لہذا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور جب اللہ نے اعلان فرما دیا کہ لیسا کمثلہ شیء، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور دیگر جو مخلوق کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس سے بالکل جدا گانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثل اور کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء متکلمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بغیر الفاظ کی قید کے ہے اور بلا صوت ہے، یعنی اس کی کوئی آواز نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، کوئی مثال اللہ کے کلام کی بنانا مقصود نہیں ہے۔ جیسے آپ کے ہونٹ بند ہیں، آپ ایک بات سنتے ہیں تو وہ بات آپ کے ذہن میں گردش کرتی ہے۔ جو بات آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہے وہ الفاظ کی قید سے بھی پاک ہوتی ہے، اور اس کی کوئی اپنی آواز نہیں ہوتی۔ پہلے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے اردو محاورے میں یا اردو زبان میں ہم لکھی ہوئی چیز کو بھی لفظ کہہ دیتے ہیں کہ جی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ زبان سے بولتے ہیں انہیں کہتے ہیں لفظ یا الفاظ۔ جو آپ لکھتے ہیں، لکھا ہوا تحریر، اسے کہتے ہیں نقوش، اور جو اس نقوش یا الفاظ سے معانی اور مفہوم ہمارے ذہن میں جاتے ہیں اسے معانی یا مفہوم کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی کو علم سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ جو کچھ ذہن میں آیا اس کو علم کہتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہ تو الفاظ کی قید کے ساتھ ہے،
ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کلام فرماتا ہے تو ہماری مثل کوئی الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ کی قید سے بھی پاک ہے اور آواز کی قید سے بھی پاک ہے۔ اب وہ کیسا کلام ہے اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین سے کلام کیا اور جبریل امین اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انبیاء علیہ السلام تک لے کر آئے، اس میں یہ بہت ہی بڑا ایک راز ہے۔ یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے بغیر کسی الفاظ اور آواز کے واسطے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام جبریل امین کے قلب پر القاء فرما دے، ڈال دے، اور جبریل امین پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر الفاظ کے قالب میں اس کو ڈھال کر بیان کر دے، اس قسم کا ایک سلسلہ ہے۔ لہٰذا کلام الہی یاد رکھیے کہ صرف ایک مفہوم کا نام ہے، ایک معانی کا نام ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے آپ کے ذہن میں جو کچھ مفہوم معانی آتے ہیں بس سمجھ لیں ایسا اللہ کا کلام ہوتا ہے کہ نہ اس کی آواز ہوتی ہے اور نہ وہ الفاظ کی قید کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہے کلام الہی۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں قرآن تو یاد رکھیں قرآن جو ہے وہ جو قرآن پاک میں نقوش ہیں اس کا، اور یہ نقوش جن الفاظ پر رہنمائی یا دلالت کر رہے ہیں ان کا، اور ان الفاظ سے جو معانی نکلتے ہیں، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں قرآن۔ سورہ حدید آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور پیدر پہ رسولوں کے بعد ہم نے بھیجا عیسیٰ بن مریم کو اور عطا کی ہم نے انہیں انجیل۔ تو اس سے ثابت ہوا قرآن عظیم کی جو 4 بڑی کتابیں ہیں ان میں سے 3 کا بیان آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور ان پر سب پر ایمان لانا لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان نبیوں پر ان مذکورہ کتابوں کو نازل فرمایا۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 77 میں اور پھر 80 میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کے بارے میں کلام فرمایا کہ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ ضرور قرآن ہے کریم یعنی معزز ہے، تنزیل من رب العالمین، عالمین کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، قرآن سے ہی ہمیں یہ چیز حاصل ہوئی، اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی 3 اور 4 کے کچھ حصے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب یعنی قرآن عظیم تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو آپ کے سامنے کتابیں ہیں، یعنی توریت، زبور، انجیل۔ وہ انزل التوراۃ والانجیل، اور نازل کی اللہ تبارک و تعالی نے تورات اور انجیل، من قبل اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے، ھدی للناس لوگوں کے لیے، ہدایت کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم اللہ تعالی نے نازل فرمایا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو یہ 4 کتابوں کا صراحتاً یا مطلب تھوڑا سا کنایتاً تذکرہ قرآن عظیم میں موجود ہے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 16370 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں کچھ کلام فرمایا، اور اس میں مزید کلام یہ ہے کہ ان 4 کتابوں کے علاوہ بھی کچھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ تو واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزلت صحف ابراہیم علیہ السلام فی اول لیلۃ من رمضان، کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 4 کتابوں کے علاوہ بھی صحائف آئے ہیں، صفحے آئے ہیں، صحیفے آئے ہیں، جن میں کچھ نصیحتیں، کچھ ضرب الامثال، کسی میں احکام وغیرہ تھے، ابراہیم علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی۔ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِلسِّتِّ مَدَيْنَ من رمضان، اور نازل کی گئی تورات رمضان کی 6ٹھی رات میں، یعنی 6 راتیں گزر گئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے تورات کو نازل فرمایا۔ والانجیل لثلاث عشرۃ
خلط من رمضان، اور انجیل 13ویں جو رات تھی جو رمضان سے گزر گئی تھی، 13ویں راتیں، اس کے بعد انجیل نازل کی گئی۔ وَأُنزِلَ الْفُرْقَانُ ل24 خلط من رمضان، اور فرقان یعنی قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی 24 راتوں کے گزر جانے کے بعد نازل فرمایا۔ یہ جو قرآن سورہ انا انزلنا شریف میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن عظیم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اس سے مراد ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور اس حدیث کے مطابق 24ویں رمضان کی رات میں قرآن عظیم نازل کیا گیا۔ تو بہرحال یہ اس سے ہمارا یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ان 4 کتابوں کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ صحائف وغیرہ نازل فرمائے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اگلے پروگرام میں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ دیکھیں جو کچھ لکھا ہوا ہے یقینی سی بات ہے کہ لکھیں گے اس وقت جب پہلے ہم سنیں گے۔ میں نے سنا اور سنوں گا میں الفاظ، یقینی سی بات ہے کوئی اگر صرف ہونٹ بند کر کے اپنے ذہن میں معانی لے کر آئے گا تو میں تو اس کو نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ میں کسی کے معافی ضمیر کو سمجھنے کے سلسلے میں محتاج ہوں گا اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا۔ وہ الفاظ بیان کرے گا، میں سنوں گا، سن کے میں اس کو لکھ دوں گا، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ اگر الفاظ گڈ مڈ ہوں گے، ٹیڑے میڑے ہوں گے، کوئی ان کا معنی مفہوم ہے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ بامعنی کلام ہے، بارب کلام ہے اور واقعی کسی خاص مقصد کے لیے کہا گیا ہے تو پھر ایک مفہوم بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان زبان سے الفاظ نکالتا ہے تو ہم الفاظ سن کر اس سے ایک معانی سمجھتے ہیں، اور پھر جب اس کو لکھ لیتے ہیں تو نقوش بھی مرتب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے اگر کوئی ایک صفحہ لا کر رکھ دے اور کہے کہ اس کو آپ پڑھیے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ نقوش جو ہیں اس سے پہلے یقیناً الفاظ تھے، اور اگر وہ بالکل صحیح صحیفہ ہے، اس کے اندر کوئی مطلب الٹی سیدھی باتیں نہیں ہیں، بے معنی الفاظ نہیں ہیں، بامعنی الفاظ ہیں، تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ان نقوش کو دیکھ کر ہی کہ اس سے یہ نقوش پہلے الفاظ کی شکل میں تھے، اور وہ الفاظ کسی نہ کسی معنی کی طرف رہنمائی بھی کر رہے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب ہم قرآن کریم کہتے ہیں تو قرآن کریم 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، الفاظ بھی، معانی بھی، نقوش بھی، اس کے مجموعے کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ جیسی کتاب ہے قرآن عظیم ہے تو ہم اسے کہیں گے قرآن۔ اس میں دیکھیں نقوش ہیں، جب آپ نقوش پڑھتے ہیں تو یہ نقوش ہماری رہنمائی کرتے ہیں ان الفاظ کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کسی زمانے میں نکلے تھے، اور جب یہ نقوش اور الفاظ کو آپ ملا لیتے ہیں، یعنی نقوش سے الفاظ تک پہنچتے ہیں، تو وہ لفظ آپ کو معنی تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرآن عظیم ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام چونکہ اللہ کی صفت ہے، لہذا جس طرح ذات باری تعالیٰ کے لیے فنا محال ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے لیے بھی فنا محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ آپ اور میں فنا ہو جائیں گے لیکن کلام فنا نہیں ہوگا، کلام الہی باقی رہے گا۔ یہ اب ذہن میں تھوڑا سا کلام الہی کا اور قرآن کا مفہوم ذہن میں رکھیں، کیونکہ بسا اوقات ہم تذبذب کے عالم میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو کچھ لکھا ہے اس کتاب میں، یہ آپ کا میرے نقوش ہیں جو ہم نے لکھے ہیں، ہم اسے قرآن تو یقیناً کہیں گے، لیکن کیا یہ کلام الہی وہ کلام الہی ہے جو اللہ کی صفت بنتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے کلام الہی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جو نقوش ہیں، یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ کسی ظالم نے قرآن کو جلا دیا اور یہ سارے صفحے وغیرہ جل جاتے ہیں، بالکل قرآن ایک طرح سے ظاہری شکل اس کی مسخ ہو جاتی ہے بسا اوقات۔ تو اگر یہ اللہ کا کلام یہی ہوں نقوش لکھے ہوئے تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی صفت تو فنا ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ فنا کیسے ہو گیا؟ تو اس لیے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، زیادہ گہری بات بھی نہیں ہے، اگر تھوڑا سا آپ توجہ کریں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اصل میں یہ جو نقوش ہیں یہ نقوش بعد میں معرض وجود میں آئے، اللہ کا کلام اس سے جدا گانا ہے۔ اللہ کا کلام نقوش، الفاظ اور آواز کی قید سے پاک و صاف ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین تک اپنے کلام کو پہنچایا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا،
تو پھر جب اس کو لکھا گیا تو یہ نبی کریم کے الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں، اسے بھی قرآن کہا جائے گا۔ جب اس کو لکھ لیا گیا کتاب میں، ہم اسے بھی قرآن کہیں گے۔ اس سے جو معنی مفہوم حاصل ہوتے ہیں ہم اسے بھی قرآن کا نام دے سکتے ہیں۔ تو قرآن کا مفہوم ایک الگ مفہوم ہوتا ہے، اور کلام الہی کا جب آپ مفہوم لیں گے تو ایک الگ مفہوم ہوگا۔ کلام الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یہ قرآن اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے، بلکہ اس قرآن سے جو کلام سمجھ میں آتا ہے، جو مفہوم اور معانی سمجھ میں آتے ہیں، وہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے، اور وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ یہ بحث چونکہ کلام الہی کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں، آسمانی کتابوں کے بارے میں کلام کر رہے ہیں، اس لیے یہ ضروری سمجھا کہ اس پہ تھوڑا سا مزید کلام کر لیا جائے۔ اب یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے نبیوں پر مختلف صحائف نازل فرمائے، یعنی جبریل امین کے ذریعے وحی نازل ہوئی، اور وہ بعض اوقات وہ صحیفوں کی شکل میں ان کو پیغام دیا گیا، بعض اوقات آسمانی کتابیں نازل کی گئیں۔ اور اس کو آپ کو معلوم ہے کہ 4 آسمانی کتابیں بہت ہی مشہور ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن عظیم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور یہ سب کا سب ہمیں جو معلومات حاصل ہوئی، اس کا بنیادی ماخذ خود قرآن عظیم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ، اور یاد کرو جب، آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی۔ تو اس سے مراد تورات شریف ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہاں کتاب اور فرقان سے مراد، فرقان مینز حق اور باطل میں فرق کر دینے والی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی، اس کو وہ تورات کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 163 میں اللہ تبارک و تعالی نے زبور کے بارے میں کلام فرمایا کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اگر کوئی انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا ہوں، کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، وہ کافر ہوگا۔ میں بہک سکوں ماں کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفرقان کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا، اور عقائد کے ضمن میں آسمانی کتابوں کے موضوع پر ہم کلام کر رہے تھے، اور پچھلے پروگرام کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخصوص بندوں پر، انبیاء علیہ السلام، رسل پر صحائف اور کتابیں نازل فرمائیں، جن میں 4 کتابیں سب سے زیادہ مشہور ہیں، تورات، زبور۔ تورات کو تورات بھی کہتے ہیں، توریت بھی کہتے ہیں، دونوں تلفظ درست ہیں۔ تو توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اس کے علاوہ دیگر بھی اللہ تبارک و تعالی نے صحائف نازل فرمائے، بعض میں احکام بھی تھے اور بعض ایسے بھی تھے جن میں صرف ضرب الامثال تھیں، یا نصیحتیں تھیں، یا اس میں اور مطلب ناصحانہ کلام مزید تھا، لیکن احکام وغیرہ نہیں تھے۔ اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آواز اور الفاظ کی قید سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ ہاں جب یہ ہم تک پہنچتا ہے تو چونکہ ہم اگر وہ آواز بھی نہ سنیں اور کوئی الفاظ بھی ہمارے سامنے نہ ہو تو یقینی سی بات ہے کہ ایسے کلام کو سمجھنا یا کسی سے اسے اخذ کرنا یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو پھر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی فرما کر اپنے کلام کو ہم تک اس طریقے سے پہنچایا کہ اس کا سننا بھی ممکن ہوا، اسے سمجھنا بھی ممکن ہوا، اسے نقل کرنا بھی ممکن ہوا، اور محفوظ کرنا بھی ہمارے لیے ممکن ہو گیا۔ اور اس طرح قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اکتساب فیض کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو بات یہاں پہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، بڑی کتابوں سے مراد کے جو مکمل کتابیں تھیں، ان کے علاوہ کچھ صحائف بھی نازل فرمائے۔ قرآن عظیم میں خود سورہ اعلیٰ آیت نمبر 17، 18، 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحف ابراہیم کا تذکرہ فرمایا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، بے شک یہ بات پہلے والے صحیفوں میں بھی موجود تھی، یعنی جو ہم نے قرآن عظیم میں نازل کی
یہ بات پہلے صحیفوں میں موجود تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحائف نازل ہوئے۔ اور یہ کنز العمال حدیث ہے، کنز العمال کی 44,158 نمبر حدیث پاک ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانی کتب یا صحائف کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قلت، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کم کتاب انزل اللہ، کتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی؟ قالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 104 کتب، اللہ تعالی نے 104 کتابیں نازل فرمائیں، 104 کتابیں۔ انزل علی شیث 50 صحیفتن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی کہ نازل کی گئی شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے۔ وانزل علی خنوخ 30 صحیفتن، اور حضرت خنوخ علیہ السلام پر نازل کیے گئے 30 صحیفے۔ وانزل علی ابراہیم 10 صحائف، اور ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحائف نازل کیے گئے۔ وانزل علی موسیٰ قبل التوراۃ 10 صحائف، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر توریت سے پہلے 10 صحائف نازل کیے گئے تھے۔ وانزل التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن الفرقان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نازل کی گئی تورات، انجیل، زبور اور فرقان۔ تو چاروں ہی بڑی کتابوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اس کے علاوہ دیگر انبیاء علیہم السلام پر جو صحائف نازل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تفصیل بیان فرمائی۔ اب یقینی سی بات ہے کہ صحائف میں کیا تھا اور یہ کہاں گئے صحائف، یہ محفوظ نہ رہ سکے تو یقینی سی بات ہے دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں اس کے بارے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے اور کس انداز سے اس کو بیان کرنا چاہیے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی کتابیں اور صحیفے آسمان سے اپنے نبیوں پر نازل فرمائے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ سب حق تھے، سچ تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے تھے۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اب ان صحیفوں کا ہمارے سامنے ہونا نہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ان پر یہ ہے کہ ہاں جو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی صحیفے نازل فرمائے، چاہے ہم ان پر مطلع ہو سکے یا نہ ہو سکے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب حق اور سچ تھے۔ اتنی بات کا ہمیں مکلف بنایا گیا، جب ہم اس پر ایمان لے آئیں گے تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس سلسلے میں بری الذمہ ہوں گے۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور قرآن مجید ان سب سے افضل کتاب ہے۔ تو یہ بالکل صحیح کلام ہے، لیکن اس کا صحیح مفہوم جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ چاروں کتابوں میں جو کلام ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا ہی کلام ہے، کسی اور کا تو ہے نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی صفت یعنی افضل ہونا، یہ افضل ہونا تو اللہ کے کلام کی صفت بن سکتی ہے، لیکن مفضول ہونا، کمتر ہونا، یہ اللہ کے کلام کی صفت نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی کلام ہے اور یہ اس سے افضل ہے، تو جب ایک چیز کو آپ افضل قرار دیتے ہیں تو دوسری شے اس کے مقابلے میں خود بخود اس سے کمتر ہوتی ہے۔ جیسے ہم دو آدمی کو سامنے کھڑا کریں اور کہیں جی یہ آدمی ان سے افضل ہے، تو لازم سی بات ہے کہ پھر دوسرا اس سے کمتر ہوگا، چاہے فنی اعتبار سے، مہارت کے اعتبار سے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ قرآن عظیم پچھلی کتابوں سے افضل ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا یہ مفہوم لیا جائے کہ قرآن عظیم میں جو اللہ کا کلام ہے وہ افضل ہے اور دیگر کتابوں میں جو اللہ کا کلام ہے وہ افضل نہیں بلکہ مفضول ہے، ذرا کمتر ہے، تو یہ تو کفریہ معنی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں افضلیت ہی افضلیت ہے، اس میں مفضولیت کی بالکل گنجائش نہیں، کمتری کی بالکل گنجائش نہیں، اللہ کا تمام کلام برابر ہے۔ تو پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن کو سب سے زیادہ افضل کتاب کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن عظیم کی تلاوت کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ پچھلی کتابوں کے میں جو اللہ نے ان کی تلاوت کا ثواب رکھا، اس سے زیادہ
قرآن عظیم کے پڑھنے کا ثواب ہے، اس اعتبار ثواب کے قرآن عظیم پچھلی کتابوں سے افضل ہے، ورنہ باعتبار جو مضامین ہیں ان کے اندر، یعنی اللہ کا جو کلام ہے، کلام کے اعتبار سے تمام کلام برابر ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن، زبور، تورات، انجیل، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سب اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام سب کے سب برابر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا معاذ اللہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 کتابوں میں اپنا کمتر اور حقیر یا مفضول کلام ذکر کیا اور قرآن کے اندر بڑا اعلیٰ پایہ کا کلام لے کر آیا، ایسا ہے نہیں۔ تمام اللہ تعالیٰ کی صفات افضلیت کے ساتھ ہی متصف ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں خوبیاں ہیں، اس میں کمتر، حقیر، کم ہونا اور مفضول ہونا اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح۔ بچوں کو بھی یہ بات سمجھائیے، خصوصاً کہ بچے اس کا درست مفہوم کبھی بھی نہیں جان سکیں گے۔ وہ اگر آپ ان کے سامنے کہیں گے کہ بیٹا قرآن پچھلی کتابوں سے افضل کتاب ہے، تو ان کا ذہن یہی بنے گا کہ شاید پچھلی کتاب میں اس سے کمتر تھیں اور یہ افضل اور اعلیٰ ہے، یہ ان سے بڑھ کر ہے۔ تو ہاں، افضل اور اعلیٰ اس اعتبار سے ضرور ہے، پھر ہم صحیح مفہوم ان کو سمجھائیں کہ اس میں ثواب سب سے زیادہ ہے، پچھلی کتابوں میں ثواب اور اعلیٰ اس اعتبار سے ضرور ہے، پھر ہم صحیح مفہوم ان کو سمجھائیں کہ اس میں ثواب سب سے زیادہ ہے، پچھلی کتابوں میں ثواب کم رکھا گیا تھا۔ بس یہ اس کا اگر آپ مفہوم ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ عقیدہ درست رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ قرآن کے اندر موجود کلام افضل ہے اور پچھلی کتابوں میں کلام مفضول ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی صفت کو عیب لگا دیا، اس نے عیب کی نسبت کر دی اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف، تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عقیدے کو سمجھنا، ان عقائد اسلام کو جاننا، ان کے درست مفہوم کو سمجھنا کہ جو اسلام کی بنیاد بنتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ لا علمی میں، کم علمی کی بنا پر بعض اوقات انسان دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور صحائف نازل فرمائے، سب کے سب حق ہیں، سچ ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ لیکن ان میں سے بہت سارے صحائف تو دنیا سے ختم ہی ہو گئے، لا معلوم کہاں گئے، وہ ان کی حفاظت نہ ہو سکی۔ اگر کچھ چیزیں موجود بھی ہیں تو ہمارا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ان میں پچھلے لوگوں نے تحریفات کر دیں، تبدیلیاں کر دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ یہود کے بارے میں تھا کہ انہوں نے آمیزش کر دی تھی تورات وغیرہ کے اندر، زبور کے اندر۔ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر یہ کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ خریدیں، حاصل کریں اس کے بدلے میں تھوڑے دام۔ تو یہ یہود کی مطلب یہ کہ سازش تھی، انہوں نے غلطیاں کی کہ انہوں نے قرآن جو پچھلی کتابیں تھیں ان میں تحریفات کی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، کچھ منافع حاصل کرنے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ پچھلی کتابوں میں چونکہ تبدیلی ہو گئی ہے، اور جب تبدیلی ہو گئی تو اب آپ 100% نہیں کہہ سکتے کہ اس میں جو بات لکھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا ان لوگوں نے اس میں تحریف کی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے صحابہ کرام سے خطاب ہے کہ کیا تم اس بات کی تمنا رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، تمہارے لیے یقین رکھ لیں گے، ایمان لے آئیں گے، یعنی یہود وغیرہ؟ گویا کہ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر تم طمع رکھتے بھی ہو تو ایسا نہیں ہوگا۔ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سنتا تھا، ثم يحرفونه من بعد ما اقالوه وهم يعلمون، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو بدل دیتا تھا حالانکہ سمجھ بھی لیتا تھا اور جان بوجھ کر ایسا کرتا تھا۔ یعنی وہ لوگ جانتے بھی تھے اور سمجھ بھی جاتے تھے، سمجھ بھی لیا تھا کلام اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے، پھر جان بوجھ کر انہوں نے کلام الہی میں تحریفات کی۔ لہٰذا اب ان جو سابقہ کتابیں ہیں جو تحریف شدہ ہیں، ان پر ایمان لانے کی کیا صورت ہوگی اور کیا ہم عقیدہ رکھیں؟ لہٰذا یاد رکھیے، ہم یہ کہیں گے کہ جو آسمانی کتابیں یا صحائف جس شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی تھیں،
یا صحائف نازل فرمائے تھے ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اور جو آج یہ مختلف قسم کی اناجیل، جیسے 32 تو اناجیل بنا لی ہیں، پھر توریت، زبور وغیرہ یہ عبرانی زبان میں تھیں، انہیں تبدیل کیا گیا عربی زبان میں، پھر اس کے مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوئے اور وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ترجمہ کرنے میں، ایک زبان سے دوسری زبان میں کسی چیز کو ڈھالنے میں کتنی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر تحریفات، خود قرآن بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے آسمانی کتابوں میں تحریفات کر ڈالی تھیں۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ موجودہ کتابوں پر ہمارا ایمان نہیں کہ یہ اللہ کی ہی کتاب ہے، ہاں جس شکل میں یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اس کتاب پہ یقیناً ہمارا ایمان ہے۔ میں بہک سکوں اور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آسمانی کتابیں بالفرض اس وقت موجود ہیں، اگر اس کا کوئی کلام ہم سنتے ہیں تو اس کلام کے بارے میں کیا کریں؟ کہ کیا ہر کلام کا انکار کر دیں کہ جو آپ نے انجیل کی بات سنا ہے ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم موجود ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6814 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کانا اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ۔ یہ بڑی پیارا کلام ہے، کہتے ہیں کہ اہل کتاب جو تھے، یہودی یا عیسائی وغیرہ، یہ پڑھتے تھے تورات کو عبرانی زبان میں، یعنی وہ عبرانی زبان میں تھی۔ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد وہ اہل اسلام کے لیے اسے عربی میں اس کی وضاحت کرتے تھے۔ یعنی پہلے عبرانی زبان پڑھی، اب آپ کو مجھے تو سمجھ میں نہیں، ہم نے کہا بھئی کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کی تفسیر پہ بیان کرتے تھے عربی زبان میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تصدقوا اہل الکتاب، کہ تم اہل کتاب کی تصدیق مت کرو، ولا تکذبوہم، اور نہ ان کی تکذیب کرو، وقولوا، اور یوں تم کہو کہ آمنا باللہ، ہم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پر جو اس نے ہماری طرف نازل فرمایا، وما انزل الیکم، اور اس کی طرف بھی جو تمہاری طرف اللہ تعالی نے نازل فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں تعلیمات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے تورات یا انجیل وغیرہ کی کوئی عبارت پڑھ کے سناتا ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کے موافق ہوگی تو ہم کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، تصدیق پھر بھی نہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، ہم انکار نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی قرآن و حدیث کے بالکل مخالف چیز نظر آئے گی تو ہم صراحتاً اس کا انکار کریں گے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام ہو، اس لیے کہ اللہ کے کلام میں باہم ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی بات بولے جو نہ قرآن کے موافق ہے نہ مخالف ہے تو ہم اس میں حکم یہ ہوگا کہ نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے قرآن و حدیث کے موافق اس نے کوئی بات بولی تو ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ ہمارے قرآن میں موجود ہے، اس اعتبار سے اگر آپ کہیں کہ یہ بات حق ہو سکتی ہے کہ ہمارے قرآن اور حدیث میں موجود ہے تو اس اعتبار سے اس کی تصدیق کا ایک مطلب پہلو نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن و حدیث کے موافق بات نہیں ہے لیکن مخالف بھی نہیں ہے، ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جو صراحتاً مخالف ہے اس کا تو انکار کرنا واجب ہے کہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن عظیم وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے، اور یقینی سی بات ہے جب پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے تو ان دونوں کے مضامین آپس میں کیسے ٹکرا سکتے ہیں، اس لیے ضرور یہی معاملہ ہے کہ اس میں کسی نے تبدیلی کی ہے اور اس تبدیلی کی وجہ سے وہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں موجود کلام سے ٹکرا رہا ہے، لہذا اس کا انکار کیا جائے گا۔ پچھلی کتاب آسمانی کتابوں کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ صرف انبیاء علیہ السلام کو یاد ہوتی تھیں، ان کے امتیوں کو یاد نہیں ہوتی تھیں، لہٰذا ان کتابوں کی پھر حفاظت نہ ہو سکی اور ان میں تبدیلیاں واقع ہو گئیں۔ لیکن قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے اور اس کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا اعجاز ہے کہ ہمارے 6 سال کے 7 سال کے بچوں کے سینوں میں پورے 6600 تقریباً 66 آیات یہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے حفاظت قرآن کے عقیدے کے سلسلے میں نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں سکوں
कोई और है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल फुरकान प्रोग्राम के सिलसिले में आसमानी किताबों के बारे में ज़रूरी अक़ाइद बयान हो रहे थे और हमने यहाँ तक इन तमाम चीज़ों को बयान किया था कि कलाम इलाही किसे कहते हैं, कुरान किस चीज़ का नाम है, आसमान से जो अल्लाह तबारक व तआला ने किताबें और सहीफ़े नाजिल फरमाए उन पर अक़ीदा किस अंदाज से रखना चाहिए और किन किन चीज़ों में तब्दीली वाक़ई हुई और किस में तब्दीली नामुमकिन है। ये आखिरी बात हमारी चल रही थी कि पिछली जो आसमानी किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई, चूँकि वो एक मखसूस मुद्दत के लिए अहकाम थे या तालीमात थी, तो उनका फिर दायमी तौर पर बाक़ी रखना ये भी कोई ज़रूरी नहीं था। और कुरान अज़ीम चूँकि क़यामत तक बाक़ी रखना ही अल्लाह तबारक व तआला को मक़सूद व मतलूब था, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे और आप पर जो कलाम नाजिल हुआ उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से कलाम के नुज़ूल का सिलसिला बंद हो जाना था। तो यकीनी सी बात है कि फिर अक़ल भी इसी बात का तकाज़ा करती है और नकल भी इसी बात की खबर देती है कि आखिरी किताब को क़यामत तक महफूज रखा जाए और उसको इंसानी तसर्रुफ़ात से अलहदा कर दिया जाए और वो किताब ऐसी हो कि उसकी मिसल बनाना मुमकिन ना हो, क्योंकि अगर उसकी मिसल बना ली जाए तो खलत मलत हो जाएगा मामला। अगर उसमें कमी बेशी कर दी जाए, तहरीफें कर दी जाए, अपना कलाम डाल दिया जाए, तो फिर यकीनी सी बात है कि दीन महफूज ना रह सकता और बिगाड़ पैदा हो जाता। लिहाजा पिछली किताबें जो थीं वो सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलाम को ही याद होती थीं, आपके उनके उम्मती उसे याद नहीं कर पाते थे। लेकिन कुरान अज़ीम की हिफाजत चूँकि क़यामत तक के लिए मक़सूद थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कई तरीक़े से इसका एहतिमाम फरमाया, जिसमें से एक तो ये है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इसको याद कर लेते हैं। आज कुरान अज़ीम के दुनिया में जितने हाफिज़ मौजूद हैं, हमारा चैलेंज है कि किसी और किताब के हाफिज आपको कहीं नहीं मिलेंगे और शायद किसी किताब का हाफिज एक दो के अलावा आपको नहीं मिलेंगे। किसी का बहुत ही जबरदस्त कुव्वत हाफजा हो कि वो एक एक लफ्ज को बेऐन ही याद करके आपको सुना दे, ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कुरान अज़ीम की एक जबरदस्त करामत आप कह लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मोजज़ा इसको करार दे लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का अजीम तरीन इजहार आप कह लीजिए कि हम लोग अरबी ज़बान हमारी मादरी ज़बान नहीं है, जैसे सिर्फ अरब लोगों की मादरी ज़बान है, बाकी जितनी भी दुनिया के अंदर अजमी लोग हैं वो उनकी ये मदर लैंग्वेज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में एक ऐसी बरकत रख दी है, क्योंकि हिफाजत फरमानी थी और हिफाजत का एहतिमाम भी फिर मिन जानिबिल्लाह था। तो इसकी तकरीबन 6666 आयात हमारे बच्चों के सीनों में महफूज हो जाती हैं। अगर कोई इस्लाम की हक्कानियत समझना चाहे दियानतदाराना अंदाज से, तो यही एक दलील काफ़ी है कि कुरान एक हक किताब है कि छोटे छोटे बच्चों को याद हो जाती है और अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का वादा फरमाया। तो जब ये किताब हक है तो इसके मज़ामीन भी हक होंगे और जब उसके मज़ामीन को इंसान देखेगा तो मालूम होगा उसमें अल्लाह के बारे में भी अक़ायद मौजूद हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर भी है और दीगर जो ज़रूरी तमाम अक़ायद हैं वो कुरान में बयान कर दिए गए। और जो शख्स उन अक़ायद को तस्लीम कर लेगा वो इंशाअल्लाह दायरा इस्लाम में ज़रूर दाखिल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हजर आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने ही इस जिक्र को यानी कुरान अज़ीम को नाजिल किया और बेशक हम ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम की हिफाजत का जिम्मा हमें नहीं दिया बल्कि इसकी हिफाजत को अपने जिम्मा करम पर रखा। तो बताइए कौन कुरान अज़ीम में तब्दीली कर सकता है? लिहाजा ये अकीदा रखना वाजिब है कि कुरान अज़ीम जिस तरीके से नाजिल हुआ था उसी तरीके से अब भी बेऐनी उसी शक्ल में है। और अगर ये अकीदा रखिए, और ये अकीदा है, जहन में रखिएगा कि अगर कोई इस बात का कायल हो कि कुरान पाक में एक नुक्ते की या एक हर्फ की भी तब्दीली कर दी गई है, कमी बेशी हो गई है, किसी ने घटा बढ़ा दिया है,
کچھ آگے پیچھے کر دیا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اور قطعاً کافر ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی صراحتاً آیات کا انکار ہے، ایسا شخص مرتد ہو جائے گا۔ لہذا قرآن پاک کے جو 30 سپاروں میں مواد موجود ہے، جیسا زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا، آج بھی ویسا ہی ہے اور قیامت تک بھی ویسا ہی رہے گا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ میں بہک سکوں کوئی اور ہے۔ تو ایک تو قرآن پاک میں تبدیلی ممکن نہیں، تحریف ممکن نہیں، لیکن یہ میں بات آپ کو عرض کر دوں، یہ اجتماعی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے شیطانی ذہن کے اندر یہ مطلب ایک منصوبہ آ جائے کہ چلو میں ایک پرنٹنگ پریس لگاتا ہوں اور قرآن کے اندر درمیان میں کچھ باتیں الٹی سیدھی ڈال کے کچھ عربی عبارات اور خلط ملط کر دیتا ہوں اور وہ کر کے قرآن کو چھاپ دے۔ ایسا پاسبل ہے کہ انفرادی طور پہ کوئی شخص کر لے، لیکن قرآن عظیم میں اجتماعی طور پہ تبدیلی کبھی نہیں ہو سکتی کہ پوری دنیا کے قرآن بدل جائیں۔ ایسا شخص اگر کرے گا تو وہ اس کی یہ جو تحریف ہے یا اس کی جو شیطانیت ہے وہ کچھ دن بعد ہی فوراً منکشف ہو جائے گی، اس لیے کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں جو سلاست، جو روانی، تاثیر اور چاشنی ہے، اس کلام پہ پہنچنے کے بعد ایک دم وہ ختم نظر آئے گی، اور ایک عام جو عربی زبان نہ سمجھنے والا شخص ہے وہ بھی جب دونوں چیزوں کو پڑھے گا تو خود بخود اس کا قلب گواہی دے گا کہ یہ کسی اور کا کلام ہے اور یہ کسی اور کا کلام ہے۔ اور اس کے علاوہ جب حفاظ کے سامنے وہ چیز آئے گی، وہ پڑھیں گے، اساتذہ کرام کے سامنے آئے گی جو قرآن بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ جب پڑھیں گے فوراً غلطی پر مطلع ہو جائیں گے، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو غرض ہے کہ اجتماعی طور پہ قرآن پاک میں تبدیلی بالکل ممکن نہیں، انفرادی طور پہ کوئی کرنا چاہے تو ایسا پاسبل ہے، لیکن وہ غلطی قائم نہیں رہ سکتی ہے، فوراً ختم ہو جائے گی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ قرآن کے اندر بعین ہی تبدیلی نہیں ہو سکتی، دوسرا یہ کہ اس کی مثل کوئی بنا کر لے آئے قرآن عظیم، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں اس کا چیلنج دیا، اور چیلنج دینے کے بعد پھر خبر بھی دے دی کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اے لوگو اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم نازل فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس قرآن کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باقی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے جتنے مددگار ہیں ان کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن میں تبدیلی کر سکتے ہو، اس کی مثل کتاب لا سکتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے قطع نظر جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو جمع کر لو، اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ لم جو ہے کلام عرب میں یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لن، لام اور نون یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جب آپ زمانہ مستقبل میں کسی چیز کی نفی کرنا چاہیں اور اس میں بھی شدت کے ساتھ نفی کرنا چاہیں، یعنی تاکیدی نفی کہتے ہیں اس کو، تو پھر لفظ لن لایا جاتا ہے۔ لن تفعلوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، وہ کفار کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے کہ کوئی قرآن کی مثل لا سکتا ہے، یا قرآن کی مثل کوئی آیات بنا کے اس میں ایڈنگ وغیرہ کر سکتا ہے، کمی بیشی کا عقیدہ بھی کفر، اور اس کی مثل لانے کا عقیدہ رکھنا کہ اس کی مثل کفر، اور اس کی مثل لانے کا عقیدہ رکھنا کہ اس کی مثل کتاب آ سکتی ہے، یہ بھی کفر ہوگا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، تو یہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بھی ہو جائیں۔
تو معلوم یہ ہوا کہ نص قرآنیہ سے بات ثابت ہو گئی کہ قرآن عظیم کی مثل لانا ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے جتنا 30 سپاروں کا مواد اب موجود ہے، زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا ہی مواد تھا، ایک حرف کی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے اور کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ مطلب عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایڈنگ نہیں فرمائی، یہ بھی لازم ہے۔ اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا تھا، بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ تو یہ اپنے پاس سے کلام بنا کر لے آتے ہیں، یہ بعضوں نے یہ کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ یہ یہود کے پاس جاتے ہیں اور اہل کتاب سے مدد لے کر اور پھر اس طرح کی کتابیں بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء آیت نمبر 82 میں اس کا بھی صراحتاً رد کیا، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس میں کسی انسان کا کلام شامل نہیں ہے، عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ ایک آیت بھی، ایک حرف بھی کسی نے شامل نہیں کیا، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پاک میں غور و تفکر نہیں کرتے ہیں؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں ضرور بہت زیادہ اختلاف پاتے، کیونکہ یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کلام کرتا ہے تو آپ عام مصنفین کی بھی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے ایک موقف بیان کرتے ہیں اور پھر یہ خود یاد نہیں رہتا کہ میں کس موقف پر تھا، یا رائے بدل جاتی ہے اور آدمی جب آگے کوئی تحریرات کرتا ہے تو اس کے خلاف بات لکھ دیتا ہے، اسی پہ گرفت بھی ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے یہ لکھا تھا بعد میں یہ لکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے ہماری عقل کے موافق ایک کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، لیکن قرآن عظیم میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی آیت کسی سے ٹکراتی ہوئی نہیں ہے، جیسا مضمون شروع سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمانا چاہا آخر تک ویسے ہی مضامین رہتے ہیں، ان کا آپس میں نہ ٹکرانا، اور جو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبریں دی ان سب کا ایک دوسرے کی تائید کرنا ثابت کرتا ہے کہ یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے کلام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ ایک عقیدہ اس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن عظیم میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں بالکل قطعی طور پہ شک نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی کسی بھی آیت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو اس انداز سے کہ یہ بات ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں کسی اور کی طرف سے ہے، تو یہ بھی قرآن کی آیات کا صراحتاً انکار ہوگا۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 بڑی مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس لیے قرآن عظیم کی آیات میں اس اعتبار سے شک کرنا، مثال کے طور پہ کوئی غیبی خبر دی گئی جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، میدان محشر کے بارے میں، تو اب اس کے بارے میں سوچنا ہے پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، قطعاً اس کے اندر بالکل کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ کسی آیت کے مفہوم کے بارے میں شک کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر شک کرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بات میں شک کرے تو یقینی سی بات ہے کہ شک اور یقین ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے، اللہ کی خبر پر یقین نہیں ہے، اور یہ چیز انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کروا دیتی ہے۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو احکام سے متعلقہ آیات ہیں، ان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مضامین ایسے آ جاتے ہیں کہ جو صریح مضامین نہیں ہوتے اور اس میں تعویل کی یا مجتہد کی رائے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی تفسیر پر اور دوسرا مجتہد پہلے مجتہد کی تفسیر پر کچھ شک و شبہ کرتا ہے، تو یہ حقیقتاً آیت میں شک و شبہ کرنا نہیں ہے، یہ جو تذبذب کا عالم ہے اس مفہوم کو قبول کرنے میں یہ قرآن عظیم کی آیات کے مفہوم کو قبول کرنے کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ دوسرے مجتہد کی قائم کردہ رائے کے بارے میں ایک شک و شبہ ہوتا ہے کہ انہوں نے صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوات الحیض جو عورتیں ہیں، طلاق یافتہ عورتیں، یعنی جن کو حیض آتا ہے باقاعدہ،
ان کی عدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ یہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ اب قروء یہ جمع کا لفظ ہے، عربی میں یہ قرء کی جمع ہے، اور قرء لفظ کلام عرب میں 2 معانی میں مستعمل ہے، ایک حیض میں اور ایک طہر میں۔ 2 حیضوں کے درمیان جو پاکی کے ایام آتے ہیں اس کو طہر کہتے ہیں، حیض اور طہر، اور یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایام حیض ہوں گے تو ایام طہر نہیں ہو سکتے، ایام طہر ہے تو ایام حیض نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر قروء سے کیا مراد لیا جائے، طہر مراد لیا جائے یا حیض مراد لیا جائے، اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں فرمائی، لہذا مجتہدین کو کلام کرنا پڑا۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں قرء سے مراد حیض لیا جائے گا، لہذا عند الاحناف جب کوئی کسی خاتون کو طلاق دے دی جائے تو اور وہ عدت گزارنا چاہے تو 3 حیض تک عدت گزارے گی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں قرء سے طہر مراد لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 3 پاکی کے ایام جب گزریں گے تب کہیں جا کر اس کی عدت ختم ہوگی، ورنہ نہیں ختم ہوگی جب تک 3 طہر پورے نہ ہو جائیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر تو اکابرین آپس میں ایک دوسرے سے ان کا کلام نہیں ہوا، جس دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی جس تاریخ میں وصال ہے اس میں پھر جس سن میں اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں، لیکن بعد میں آنے والوں نے یقیناً امام شافعی کی تفسیر کو قبول نہیں کیا، اس میں شک کیا کہ یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے موقف پر رہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین نے احناف کی جو تفسیر تھی اس پر اعتماد نہیں کیا۔ تو یہ شک و شبہ اصل میں آیت کے مفہوم میں نہیں ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کے کلام میں نہیں ہے، بلکہ اس مفہوم سے جو معنی اور مراد لیا جائے گا، جو شرعی حکم مرتب کیا جائے گا، اس کے بارے میں شک و شبہ ہے کہ سامنے والے نے صحیح تفسیر کی ہے یا نہیں کی، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، یہ علماء اسلام کو اس کی اجازت گنجائش نکلتی ہے۔ آخر اس کے بارے میں کلام ہے کہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن کی تفسیر بالرائے یہ حرام ہے، اور بعض صورت میں کفر بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا، اگر درست بھی کہا تو اس نے غلط کہا۔ سیاستہ کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ قرآن کی تفسیر اور وضاحت جب کی جائے گی تو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ ایک آیت کی وضاحت دوسری آیت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، کسی اور مقام پہ نہیں، پورے قرآن میں کسی بھی مقام پہ تلاش کیا جائے گا۔ قرآن اگر تفسیر کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو ہم حدیث پر آئیں گے، حدیث اگر تفسیر نہیں کر رہی ہوگی تو پھر ہم صحابہ کرام کے اقوال پر آئیں گے، اور ان میں بھی کوئی چیز نہیں ملے گی تو پھر یہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ مجتہدین وغیرہ یا علماء اسلام اپنی رائے سے قرآن پاک کا اب کوئی معنی مفہوم متعین کریں، اور عوام الناس کو تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے کہ ذرہ برابر اگر وہ اپنی رائے سے قرآن کی وضاحت کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ غلط عقیدہ قائم کر بیٹھیں اور قرآن کے مضامین کو بدل دیں، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو الحمدللہ آسمانی کتابوں کے بارے میں چند ضروری مسائل تھے، عقائد تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ رسالت و نبوت کے سلسلے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پروگرام بھی پوری توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔